الذي أنزل على عبده القرآن والصلاة والسلام على محمد عزيز الرحمن وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واجعل منهم محمد أعظم القادرين يا رحمن يا منان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كونوا مع الصادقين. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. ذرا جھوم جھوم کر بارگاہ رسالت مآب میں درود پاک کا ہدیہ پیش کر لیں. سب پڑھ لیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. چند لمحوں کے لیے آپ کے نگاہوں کے سامنے ہوں. شاعر کہتا ہے نوازش ہے عنایت ہے کرم ہے اعلیٰ حضرت کا. نوازش ہے عنایت ہے کرم ہے اعلیٰ حضرت کا اور پلایا جام ہم کو مصطفیٰ پیارے کی الفت کا. اور بڑا خطبہ زمین پر سرور بھی کی امانت کا تو ہے اخلاق پر چرچا جناب اعلیٰ حضرت. سب لوگ بولیے نا ہاتھ اٹھا کے مچل کے سبحان اللہ. اور شاعر کہتے ہیں احمد رضا نے غم کو درس وفا دیے گئے اور حب نبی کے دل میں دیپک جلا دیے گئے. اور اے عاشق رسالت سرکار اعلیٰ حضرت اور تم نے وہابیوں کے جھکے چھڑائے. حضرت مولانا اعظم رضا قادری صاحب قبلہ زندہ باد. شاعر کہتے ہیں کل کے رضا میں بے شک وہ مرتبار خنجر ارے ناصور نجدیت کو جس نے مٹا دیے گئے اور ایمان کا خزانہ نبوی عطا کے بدلے سرکار کی عطا سے تم نے عطا کیے تھے. پھر ہم کیوں نہ کہہ دے ارے ملک سخن کی چاہی اور رضا مسلم ارے جس سب کا گئے ہیں سکے میں. زندہ باد زندہ باد. بہت اچھے آپ زندہ باد. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ کے تعالیٰ علیہ کے بہت سارے القاب بہت اچھے آدم بھائی زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ. مگر آپ کے متعلق ایک لقب ایسا ہے جو آپ کے جملہ پہلوؤں کا احاطہ کر دیتا ہے اور وہ لقب ہے معجزۃ من معجزات النبی. یعنی میرے اعلیٰ حضرت حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزے کا نام ہے. ارے ایسی جامعیت ایسی علمیت ایسی فقاہت یقیناً میرے آقا کا معجزہ ہی ہو سکتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اصل میں بات بھی یہی ہے کہ ولی کی کرامت در حقیقت اس کے نبی کا معجزہ ہوتا ہے. اور اس طرح میرے آقا علیہ السلام کے معجزات مسلسل ظاہر ہوتے رہے. اعلیٰ حضرت کی شان بڑی اعلیٰ ہے. ابھی اعلیٰ حضرت پیدا نہیں ہوئے ہیں, اپنی ماں کے بدن مبارک میں ہیں. اعلیٰ حضرت کے والد محترم علامہ نقی علی خان رحمت اللہ کے تعالیٰ علیہ ایک بڑا عجیب خواب دیکھتے ہیں. خواب اتنا عجیب تھا کہ آپ کو پریشانی لاحق ہو گئی. ساری رات اسی خواب کی فکر میں رہے اور جب صبح کو اٹھے تب بھی خواب کی تشویش باقی تھی. اب آپ اپنے والد محترم یعنی اعلیٰ حضرت کے دادا جان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. بڑے غور سے سننا, ابھی اعلیٰ حضرت پیدا نہیں ہوئے ہیں, ماں کے پیٹ میں ہے. یہ خواب عجیب تھا. جب اعلیٰ حضرت کے دادا جان کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت کے والد پہنچتے ہیں, اپنا خواب بیان کرتے ہیں, تو اعلیٰ حضرت کے دادا جان فرماتے ہیں ارے اس میں گھبرانے کی کیا ضرورت ہے, یہ خواب تو بڑا پیارا ہے.
ہے اللہ اکبر. وہ فرماتے ہیں کہ تمہارے نطفے سے اللہ پاک ایک ایسا بچہ عطا فرمائے گا جو علم کے دریا بہا دے گا اور اس کا شعرا مشرق و مغرب تک ہے. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. بہت اچھا. واہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ واہ. آپ کے الگ الگ پہلو ہیں. ایک بڑا پیارا پہلو ہے آپ کا اور بڑا زبردست کہ شان رسالت پر اعلیٰ حضرت کا پہرا اتنا زبردست تھا کہ جب کوئی شان رسالت کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا تھا تب میرے اعلیٰ حضرت قرآن و حدیث کی روشنی میں بڑے بھرپور انداز سے جواب دیتے تھے. بولے سب بولتے سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. سب بولیے بیداری کے ساتھ اعلیٰ البلاء والوباء والقحط والمرض والالم. یعنی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بلاؤں کو دور فرمانے والے ہیں, وباؤں کو دور فرمانے والے ہیں, قحط کو دور فرمانے والے ہیں, مرضوں کو دور فرمانے والے ہیں, پریشانیوں کو دور فرمانے والے ہیں. بے شک. اب کسی نے اعتراض کر دیا, کسی نے اعتراض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دافع البلاء والوباء نہیں کہنا چاہیے, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مالک و مختار نہیں ماننا چاہیے, بلکہ معاذ اللہ یہاں تک کہا اگر کوئی میرے آقا کو مالک و مختار مان لے تو وہ مشرک ہو جائے گا. اب دیکھیں یہ شان رسالت پر مکمل حملہ نہیں تھا بلکہ صرف ایک وصف مبارک پر حملہ تھا. جی. تو اعلیٰ حضرت چاہتے تو دو چار قرآن کی آیتوں سے جواب دے دیتے. کیا بات ہے. اگر اعلیٰ حضرت چاہتے تو قرآن پاک کی دو چار آیتوں سے جواب دیتے, کچھ حدیثوں سے جواب دے دیتے, مگر میرے اعلیٰ حضرت کا عشق رسالت پر پہرا. زندہ باد. بڑی پیاری بات کہہ رہا ہوں, ذرا عشق میں جھوم کے بول لینا سبحان اللہ. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کا عشق پر پہرا. ایک بڑی مقصود کتاب لکھی زندہ باد. جس کا نام رکھا الامن والعلا لناعد المصطفیٰ بدافع البلاء. یہ بڑی موٹی کتاب ہے اور اس کتاب کے اندر اعلیٰ حضرت نے دو چار حدیثوں سے نہیں, 10 15 20 حدیثوں سے نہیں, قرآن کی چند آیتوں سے نہیں, بلکہ اعلیٰ حضرت نے اس کتاب کے اندر 300 احادیث مبارکہ اور قرآن پاک کی 50 آیت کریمہ سے یہ ثابت کر دیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مالک و مختار ماننا جائز ہے, درست ہے اور عین قرآن و حدیث کے مطابق. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, عصمت مصطفیٰ, اختیارات مصطفیٰ, حرص حسبی. کیا بات ہے. اور بس وقت بہت کم ہے, میں بس ختم کر رہا ہوں. جی. دیکھیے پورا شان رسالت پر حملہ نہیں تھا, ایک وصف مبارک پر حملہ تھا. اعلیٰ حضرت نے ایک ضخیم کتاب لکھ دی اور ہمیں یہ عقیدہ دے دیا کہ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا اور یہ دونوں جہاں ہے آپ کے قبضہ و اختیار. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. اعلیٰ حضرت کا ڈنکا صرف بر صغیر میں نہیں بج رہا ہے. الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے میں کئی ملکوں میں گیا اور وہاں پر میں نے اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا کالے لوگ ہیں, گورے لوگ ہیں, مگر اعلیٰ حضرت کا عشق ان کی رگوں میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے. اور اب میں آپ کو صرف آخری بات بتا رہا ہوں, اعلیٰ حضرت کا ڈنکا عرب میں بھی بجا ہے. عرب شریف کے مکہ مکرمہ کے جلیل القدر عالم
حافظ کتب حرام سید اسماعیل خلیل مکی رحمت اللہ کے تعالی علیہ اعلیٰ حضرت کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں، غور سے سننا، واللہ اقول والحق اقول انہ لو رعاها ابو حنیفۃ النعمان لأقرت عینہ ولجعل مؤلفها من جملة الاصحاب. یعنی سید اسماعیل خلیل مکی رحمت اللہ کے تعالی علیہ فرما رہے ہیں کہ میں کہتا ہوں، اور صرف ایسے ہی نہیں کہہ رہے، کہہ رہے واللہ قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر امام الائمہ سراج الامہ امام اعظم ابو حنیفہ میں اسٹیج والوں کی توجہ چاہوں گا، ذرا سارے لوگ مٹل کے بولنے سبحان اللہ. حضرت سید اسماعیل خلیل مکی مکہ شریف کے ہیں، وہ فرما رہے ہیں اگر امام الائمہ سراج الامہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ امام احمد رضا خان کے فتاوے کو ملحوظ فرما لیتے، فتاوے کو ملاحظہ فرما لیتے، تو اللہ اکبر. اسماعیل خلیل مکی کہتے ہیں امام اعظم کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی اور اعلیٰ حضرت کو اپنے شاگردوں میں شامل فرما لیتے. تبھی کہا وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، ارے جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. اور اوروں نے لکھا ہے بہت علم دین پر، مگر جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا میرے رضا کا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.